آج کل کا حال تو یہ ہو گیا، پہلے ماں باپ مر جاتے تھے تو بچے یتیم ہو جاتے تھے، اب تو ماں باپ کے جیتے جی بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے یتیم ہو رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس لیے یتیم ہو رہے ہیں کہ پہلے ماں باپ نہیں ملتے تھے، مرنے کے بعد نہیں ملتے تھے، اب تو جیتے جی نہیں ملتے۔ باپ بھی گیم کھیل رہا ہے موبائل میں، ماں بھی گیم کھیل رہی ہے، باپ بھی موبائل لے کے بیٹھا ہے، ماں بھی موبائل لے کے بیٹھی ہے، اس بچے کی تربیت کون کرے؟ ماں باپ زندہ ہو کر اس کو فائدہ کیا ہے؟ اگر روٹی کپڑا مکان کی بات ہے تو روٹی تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے، کھانا تو جانوروں کو بھی مل جاتا ہے، صرف کھلانا پلانا اہم نہیں ہے۔ اور رہی بات اللہ اکبر، یاد رکھنا بڑے سے بڑے اسکول پر کے حوالے اپنے بچوں کو کر کے بے فکر ہونے والوں، اسکولوں میں آج تعلیم مل رہی ہے، تربیت نہیں مل رہی ہے۔ تربیت کی ذمہ داری آپ کی ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو۔ اور یہ بھی بات آپ کو بتا دوں، اگر اسکول کے ٹیچر سن رہے ہو تو مجھے معاف کرے، وہ اسکول کے ٹیچر خود کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں، وہ آپ کے بچوں کی کیا تربیت کریں گے؟ سب ٹیچر ایسے نہیں ہوتے، لیکن آج حالات یہی ہے، ان کو خود دین نہیں پتا۔ بہت سارے اسکول کے ایسے ٹیچر ہیں جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، وہ آپ کے بچوں کی کیا تربیت کریں گے؟ تو یاد رکھنا، جملے تلخ ہیں مگر معاف کر دینا مجھے، یاد رکھیے اپنی اولاد کی تربیت کسی کے بھروسے مت کیجیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تمہاری اولاد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اس ٹیچر سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تمہاری اولاد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، مدرسے کے مولوی صاحب سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں تربیت نہیں کی۔ آج بچوں کے دلوں میں وہ خوف نہیں ہے اللہ کا جو ہونا چاہیے۔ اب یہ ہوگا کیسے؟ تو یاد رکھیے پہلی چیز تو آپ کو خود نیک بننا ہے۔ نمبر دو، اسلامی نالج آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ جب بچوں کو کھانے کے لیے آپ بٹھائیں تو کس طرح بچے کھانا کھائیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں، ہاتھ دھو کے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، اپنے آگے سے کھائیں۔ یہ ساری تربیت ماں نے کرنی ہے، حالانکہ تنہا ماں ذمہ دار نہیں ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج کل باپ ٹائم نہیں دے رہے ہیں اور باپ لوگ یہاں موجود بھی نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے مخاطب ہوں، میری بہنوں اپنے بچوں کی تربیت خود کرو۔ اس کے بعد کھاتے وقت ان کو بٹھا کر کے کھانے کے آداب۔ اب آپ کہیں گے میں یہ کہاں سے سیکھوں؟ آج تو اتنا آسان ہو گیا ہے ماشاءاللہ، علماء اہل سنت کے ایک سے ایک بیانات انٹرنیٹ پر موجود ہے، لازم کر لو۔ 1 گھنٹے کا بیان روزانہ میں نے سننا ہے، جس بھی خطیب کو آپ پسند کرتی ہو علماء اہل سنت میں سے 1 گھنٹے کا اس کا بیان آپ سنو، اور پھر اپنے بچوں کو وہ واقعات سناؤ۔ سوتے وقت طوطا مینا چڑیا کوے کی کہانی سنانے کی بجائے رسول اللہ کے معجزات سناؤ، رسول اللہ کے غزوات سناؤ، رسول اللہ کے اصحاب کی قربانیاں سناؤ، رسول اللہ کے اہل بیت کی قربانیاں سناؤ، کربلا کی داستان سناؤ، غوث پاک کے واقعات سناؤ، غریب نواز کے واقعات سناؤ، سید سالار مسعود غازی کے واقعات سناؤ، محبوب الہی کے واقعات سناؤ، یہ بزرگوں کے واقعات سناؤ۔ دیکھو بچے جو ہے وہ اسکول میں پڑھیں گے بھول جائیں گے، مدرسے میں پڑھیں گے بھول جائیں گے، لیکن ماں سے جو وہ پڑھتے ہیں، ماں کی گود بچے کا پہلا مکتب ہے، پہلی درسگاہ ہے، پہلا مدرسہ ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیے، انشاءاللہ آپ کے بچوں کے دل و دماغ کے اندر وہ بات بیٹھے گی۔ دیکھیے بچے کیسے سیکھتے، ایک بات آپ کو بتاؤں، دلائل الخیرات شریف بہت مشہور کتاب ہے، اکثر اولیاء اللہ اس کو اپنے وظیفے میں ورد میں رکھتے ہیں، کوئی پوری پڑھتا ہے، کوئی کم سے کم ایک حزب پڑھتا ہے، اور بہت پر اثر یہ کتاب ہے، بڑی تاثیر۔ آپ کسی بھی عاشق رسول کی زندگی میں دیکھیں گے تو آپ کو دلائل الخیرات شریف تھوڑی یا زیادہ نظر آئے گی۔ بہت مبارک کتاب ہے اور یہ مقبول ہے بارگاہ رسالت میں۔ علامہ سید سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وصال کے بعد برسوں گزرنے کے بعد ان کی قبر کھلی تو حالت یہ تھی ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور وصال سے پہلے انہوں نے جو خط بنایا تھا وہ خط بھی جیسا کہ ویسا ہی تھا۔ کسی نے انگلی لگائی تو انگلی لگانے پہ جیسے زندوں کا خون ہٹ جاتا ہے پھر واپس لوٹ آتا ہے، اسی طریقے سے ہوا۔ یہ وہ بزرگ ہیں، وہ دلائل الخیرات کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی کی وجہ سے میں نے یہ کتاب لکھی، اور اس بچی کی عمر بمشکل تمام 5-6 سال رہی ہوگی۔ ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ محرک بنی، یعنی سبب بنی کہ میں دلائل الخیرات لکھوں۔ اور ان سے پوچھا گیا ایک 5-6 سال کی بچی کیسے ذریعہ بن گئی، کیسے سبب بن گئی؟ تو کہا کہ ہم سفر میں تھے، حالدے کو بچوں کو سنانے کا، اچھے واقعات سنانے کا صلہ، اچھے واقعات بتانے کا جو ہے وہ انعام، اور اچھے واقعات بتانے کے اثرات کیا ہیں۔ آج ہمارے بچے نہ رسول اللہ کو جانتے ہیں، نہ صحابہ کو جانتے ہیں، نہ اہل بیت کو جانتے ہیں، نہ غوث و خواجہ کو جانتے ہیں، نہ پیر ولیوں کو جانتے ہیں، کسی کو نہیں جانتے۔ آج کل ان کے لیے سب کچھ موبائل ہو گیا ہے، موبائل موبائل موبائل۔ ہم نے بس اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما کر کے سمجھا کہ ہم نے ماں باپ بننے کی ذمہ داری پوری کر دی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بچوں کو موبائل بالکل نہ دو، لیکن ایک محدود لمحے کے لیے دو، بچوں کو اس کے نشے میں ڈوبنے مت دو۔ میری بہنوں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سید سلیمان جزولی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے، عصر کی نماز کا وقت بالکل تنگ ہو چکا تھا، مکروہ وقت آنے والا تھا، نماز کے لیے بے چین تھے کہ کہیں پانی کا انتظام ہو جائے، پانی نہیں مل رہا تھا۔ ایک کنواں نظر آیا اور کنویں کے اندر پانی نیچے کی طرف تھا، لیکن ہمارے پاس سفر میں ہونے کی وجہ سے ڈول وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسی حالت کے اندر ہم نے سوچا اب کیا کریں گے، نہ ڈول ہے نہ کوئی سامان ہے جس سے پانی نکالیں۔ اتنے میں چھوٹی سی ننھی سی بچی 5 سال کی بچی آئی اور
اس نے پوچھا چچا جان آپ پریشان لگتے ہیں چہرے سے, چچا جان آپ چہرے سے پریشان لگتے ہیں. ہم نے کہا بچی ہاں ہم پریشان ضرور ہیں, لیکن پریشانی اتنی ہے عصر کا وقت کہیں مکرو نہ آ جائے, چلا نہ جائے عصر کا ٹائم, اور ہمارے پاس پانی نکالنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے. بچی نے کہا میرے پاس بھی کوئی سامان نہیں ہے, لیکن میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں. اور بچی نے منہ میں کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کنویں میں تھوک دیا. جیسے ہی بچی نے کنویں میں تھوکا تو جو نیچے کا پانی تھا وہ اوپر آ گیا. جب پانی اوپر آ گیا ہم نے جلدی سے آسانی کے ساتھ وضو کیا. جو برتن ہمارے پاس تھے ان سے ہم نے پانی نکالا, اس لیے کہ نیچے کی طرف ہم برتن ڈال نہیں سکتے تھے, لیکن جو برتن ہمارے پاس سامان تھے اس سے پانی نکالا, وضو کیا. بچی سے کہا کہ بیٹی تم نے یہاں سے جانا نہیں, کچھ رکنا, نماز عصر ادا کی. کہا بیٹی تم تو بڑی ولیہ ہو, تم تو بڑی پارسا ہو, تم نے کیا تھوک دیا, تمہارے تھوک کی برکت سے نیچے کا پانی اوپر آ گیا. لڑکی نے مسکرا کے کہا چچا جان کوئی ولیہ کوئی پارسائی کی بات نہیں, بس بات اتنی ہے جب میں سونے لگتی ہوں تو میری امی مجھے رسول اللہ کے واقعات سناتی ہے. تو میری ممی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ جب سوکھے کنویں میں اپنا لعاب ڈال دیتے تھے تو سوکھے کنویں پانی سے لبالب بھر جاتے تھے, خالی کنویں میں پانی لعاب ڈال دیتے تھے تو خالی کنویں میٹھے ہو جاتے تھے. چچا جان میں نے سوچا کہ آپ کی یہ مشکل ہے, تو چونکہ ہم لوگ تو نبی ولی نہیں ہے تو میں نے سوچا چلو جو نبی کے لعاب سے سوکھے کنویں میں پانی آ جاتا تھا اسی نبی پر درود پڑھ دوں. اور میں نے اپنے آقا پر ایک مرتبہ درود پڑھا اور سوچا جس کے لعاب سے پانی آ جاتا ہے اس کے نام کی برکت سے بھی آ جائے گا انشاءاللہ. اور میں نے درود پڑھ کے جس منہ سے درود پڑھا تھا اسی کا لعاب کنویں میں ڈال دیا, جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا. فرماتے اس لڑکے کے اس واقعے نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے سوچا کہ اب میں درود پہ ضرور کتاب لکھوں گا. اور اس ایک ننھی سی بچی کے ایک درود کی وجہ سے, توجہ چاہتا ہوں, اس ننھی سی بچی کے ایک درود کی وجہ سے پوری دنیا دلائل الخیرات کی پابند ہوتی نظر آ رہی ہے. پوری دنیا میں دلائل الخیرات شریف پڑھی جا رہی ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, ایک ننھی سی بچی کو واقعات سنانا, پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے ہاتھوں میں دلائل الخیرات جیسی کتاب آ رہی ہے. آپ اندازہ تو فرمائیں. اس لیے خدا کے لیے اپنے بچوں کو یہ واقعات سناؤ. اس کے بعد ایک اہم بات, اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچاؤ, غلط صحبت میں بیٹھنے نہ دو. اور یاد رکھنا ابھی تو بچہ ہے, ابھی تو بیٹی ہے, ابھی تو بچی ہے, ابھی تو بچہ ہے, ابھی تو بچی ہے, ابھی تو بچہ ہے. یاد رکھیے بچپنے ہی میں تربیت کی جاتی ہے, جوان ہونے کے بعد تربیت نہیں کی جاتی, بڑا ہونے کے بعد تربیت نہیں کی جاتی. جب تک کہ پودا ہوتا ہے اس کو چاہے دائیں جھکا لو چاہے بائیں جھکا لو, یا اس کو لکڑی لگا کر کے سیدھا کھڑا کر دو, لیکن ایک مرتبہ جب وہ ننھا سا پودا تناور درخت بن جاتا ہے اور اپنے اعتبار سے کدھر بھی جھک جاتا ہے, پھر دنیا کی کوئی طاقت اس تناور درخت کا رخ بدل نہیں سکتی. رخ بدلنے کا وقت ننھے سے پودے کے ٹائم ہوتا ہے جب اس کی ڈنٹلیں نرم ہوتی ہے. جب اس کی ڈنٹلیں نرم ہوتی ہے اس کو جھکایا بھی جا سکتا ہے, سیدھا کھڑا بھی کیا جا سکتا ہے. بلا تمثیل بچوں کی تربیت کا عمر 10 اور 12 سال کے بعد شروع نہیں ہوتا. بچوں اور بچیوں کی ذہن سازی کا وقت جو ہے وہ 10-12 سال کے بعد شروع نہیں ہوتا, بلکہ بچپنے میں اپنی گود ہی سے اپنے بچوں کی تربیت کرو. بلکہ خاص بات یہ بھی کہہ دوں, اپنے بچوں کو دودھ پینے کے ایام میں, یعنی پیدا ہونے سے لے کر 2 سال تک کی جو عمر ہے ان ایام میں گائے بھینس کا دودھ نہ پلاؤ, اپنے بچوں کو جانور کا دودھ نہ پلاؤ بلا وجہ. اگر اللہ نے سینے میں ان کی غذا رکھی ہے تو ماں پورا 2 سال کوشش کرے اپنے بچے کو دودھ پلائے, اس لیے کہ دودھ پلانے کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے. سائنس تو یہ کہتی ہے جو عورتیں مکمل دودھ پلاتی ہیں اپنے بچوں کو وہ سینے کے کینسر سے محفوظ رہتی ہے. آج عورتیں سینے کے کینسر میں مبتلا ہیں اور وجہ اس کی یہ بھی ہے بہت ساری وجوہات میں سے دودھ نہیں پلا رہی ہے, کیونکہ دودھ پلائے گی تو اس بچے کو بازار میں بھی ساتھ لے جانا پڑے گا, شادیوں میں بھی ساتھ لے جانا پڑے گا. اور یہاں بھی آج تو کل عورتیں ماں بننے کی شوقین تھی اور آج عورتیں ماں بننے کے بعد بھی سوچتی ہے کہ بچہ مجھے امی کہے گا تو لوگ مجھے جو بڑی عمر کی سمجھیں گے, یعنی ماں بننے کے بعد بھی میں 18 سال کی معلوم ہونا چاہیے. یاد رکھو یہ ظلم ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اللہ کے غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ کے بدلے میں اللہ اس کو ایک نئی جان کو نئی زندگی دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے, ایک جان کو نئی زندگی دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلا کر دودھ مکمل کرتی ہے تو فرشتہ آ کر اس کی پیٹھ ٹھوک کر کے کہتا ہے جا اب نئے اعمال شروع کر, کیونکہ اللہ نے تجھے گناہ سے ایسے پاک کر دیا جیسے تو ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.